آپ بتائیے کہاں درد ہو رہا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ جہاں۔ اس نے گھٹنے کی طرف اشارہ کیا۔ عرش نے اس کی شلوار کا کپڑا اوپر کر کے دیکھا تو اپنی بہن کی تکلیف پر اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ وہ جتنی باہر سے کٹھور رہتی تھی اتنی ہی اندر سے وہ نرم تھی، لیکن وہ خود کو ایک ہول میں باندھ کیے رکھتی تھی، اور اس کا یہ ہول صرف اپنے سے 2 منٹ بڑی بہن کے لیے ٹوٹتا تھا۔ کیسے لگی؟ اس کے ذہن کے گرد انگلی چلاتی نم آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ گٹ گئی تھی، اس نے اپنی ناک صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی۔ کچھ بڑی ہو جاؤ، ابھی بھی بالکل بچوں والی حرکتیں ہیں تمہاری۔ اس نے اس کی ناک کی طرف اشارہ کیا جو اس نے اپنے بازو سے صاف کی تھی۔ وہ بھی مسکرائی۔ تم جو ہو بڑی، اپنی عمر سے بڑی ہو گئی ہو، اپنا آپ مجھ سے چھپانے لگی ہو، اپنے دکھ، اپنے غم، اپنی تکلیف خود ہی اپنے اندر سہ لیتی ہو۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی تو عرش کی آنکھیں تلخی سے مسکرائی۔ یہ دکھ، یہ تکلیفیں، میرے اندر بڑی وحشت، یہ سب میرے اپنوں کی دین ہے۔ میں یہ سب پیدا ہوتے تو نہیں اپنے ساتھ لائی تھی۔ کیا میرا دل نہیں کرتا تھا بچپن میں کھلونوں سے کھیلنے کا؟ کہ تمہارا نہیں کرتا تھا کیا؟ میرا دل نہیں کرتا تھا اپنوں کی محبت پانے کا؟ کیا یہ محبت ترسی میں خود اپنے اندر لائی ہوں؟ یہ جو نام نہاد رشتے ابھی ہمارے پاس ہیں، یہ بھی صرف نام کے ہیں، انہیں ہم سے کوئی محبت نہیں، نہ ہی مخلص ہیں۔ بس لوگوں کی نظروں میں خود کو نیک پاک ثابت کرنے کے لیے ہمیں اپنے اس عالیشان مینشن میں رکھا ہوا ہے، ورنہ جو قسمت ہم نے پیدا ہوتے ہی پائی تھی اس کے مطابق آج ہم دونوں کسی اناتھ آشرم ہوتے یا پھر کسی کے گھر کی ملازمہ ہوتی۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی، یہی تلخی اس کے اندر تھی جو وہ بچپن سے اپنے اندر قید کیے ہوئے تھی۔ تم خود کو بدگمانی کی نظر کرتے ان مخلص رشتوں کے خلوص پر سوال نہیں اٹھا سکتی عرش۔ یہ لوگ جتنے ہمارے ساتھ مخلص ہیں اس کا اندازہ تم اپنی ٹھاٹ باٹ سے لگا سکتی ہو۔ اگر یہ لوگ صرف لوگوں کی نظروں میں خود کو اونچا ثابت کرنے کے لیے ہمیں اس مینشن میں رکھتے تو آج تم اس شہر کے اتنے بڑے کالج میں نہ ہوتی، میں میڈیکل نہ کر رہی ہوتی، تمہاری اس پارٹی شارٹی یہ سب نہ ہوتا، اور بقول تمہارے ہم دونوں آج کسی ملازمہ، کسی کے گھر کے برتن یا جھاڑو وغیرہ لگا رہی ہوتی، کسی کے گھر۔ اس نے اسے آئینہ دکھایا۔ تم بولی ہو ان کی مکاری کو تم نہیں سمجھ سکتی۔ چلو وہ تو تمہارے مطابق تمہارے اپنے نہیں ہیں، لیکن میں تو ہوں۔ پھر تم مجھ سے کیوں کوئی بات شیئر نہیں کرتی؟ میں تو تمہاری پیدائشی پارٹنر ہوں۔ نہیں، میں نے تم سے کیا چھپایا؟ سب کچھ ہی تو تمہیں پتہ ہوتا ہے، اور یہ بھی تم نے خوب کہی کہ تم میری برتھ پارٹنر ہو۔ وہاں بھی تم دغا کر گئی تھی، پہلے خود اس دنیا میں آگے اور مجھے وہیں چھوڑ دیا۔ بے وفا، شرم کرو عرش، کیسی باتیں کرنے لگی ہے؟ اس نے سرخ چہرے سے کہا۔ بھلا اس کا کیا قصور تھا اگر وہ پہلے 2 منٹ اس سے آ گئی تھی؟ ہاں ہاں ہاں، دیکھا کیسے تم شرمانے لگی ہو صرف اتنی سی بات پر۔ اس کے شرمانے پر ہنسی۔ بہت بدتمیز ہو گئی ہے تم عرش۔ اس نے اس کا کندھے پر ہاتھ مارا۔ آرام سے لڑکی، اس نے آنکھیں دکھائی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھا کھلکھلائی۔ دونوں بائی بلیک 4 پیس میں پارٹی پہ چھائے ہوئے تھے۔ لڑکیاں تو مڑ مڑ کر ان 2 شہزادوں کو دیکھ رہی تھی جو اپنے جاننے والے بزنس مین اور سیاست دانوں سے گفتگو میں مصروف تھے۔ واہ، آج تو مرزا صاحب کے دونوں پوتوں نے محفل میں آ کر چاند لگا دیے۔ نہیں تو ان معزز لوگوں کے پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ کسی سے ملاقات ہی کر لے۔ پیچھے سے نیازی صاحب کے طرز پر دونوں کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ ان کا اشارہ دن میں کینسل کرنے والی میٹنگ کی طرف تھا۔ انہوں نے سیکرٹری سے کتنی دفعہ ملنے کو کہا تھا لیکن عارب نے منع کر دیا تھا۔ لڑکیاں تو ان کی مسکراہٹ میں ہی کھو گئی۔ وہ کیا ہے نا نیازی صاحب کہ ہمیں آپ کی طرح فضول مٹر گشت اور فضول لوگوں سے ملنا پسند نہیں۔ عارب نے عام سے لہجے میں انہیں سلگایا۔ آئیے آئیے نیازی صاحب، وہ دیر کر دی آنے میں۔ رانا ہاشم نے ان کو آپس میں طنز کا تبادلہ کرتا دیکھا انہیں پچکارا۔ بس رہنے دیجیے رانا صاحب، آپ کو کچھ معزز لوگوں سے فرصت ملے تو آپ ہماری طرف دھیان دینا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں نیازی صاحب، آپ تو جگر ہیں ہمارا، ہم بلا ایسا کر سکتے ہیں؟ آپ کی وجہ سے ہی تو محفل میں جان آتی ہے۔ رانا صاحب نے ان کی چاپلوسی کی۔ وہ طنزیہ ہنکار بڑھ کر دوسری طرف چلے گئے۔ لگتا ہے فل گرم ہے یہ بوڑھا، آج اس لیے انگارے اگل رہا ہے۔ عارب نے شرارت سے کہا۔ میٹنگ کینسل ہونے پر جو نقصان ہوا ہے اس کی آگ لگی ہوئی ہے۔ بڈھے کو عارب نے جوس کا سپ لیتے کہا۔ عارب تم لوگ کیوں دشمنیاں بڑھانے کے کام کر رہے ہو؟ جانتے ہو کہ مرزا صاحب کے لیے تم دونوں ہی ان کی کل کائنات ہو، تو پھر کیوں ایسے لوگوں سے دشمنیاں پال کر خود کو خطرے میں ڈالتے ہو؟
انہوں نے دونوں کو سمجھایا رانا ہاشم کے مرزا خاندان کے ساتھ کافی اچھے اور گہرے تعلقات ہیں، اس لیے وہ ان دونوں کو سمجھانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ہاتھیوں سے کھیلنا ہی تو ہم دونوں بھائیوں کا پسندیدہ کام ہے، اور پھر ان گیدڑوں سے شیر کو بھلا کیا خطا ہو سکتا ہے؟ فکر تو ان جیسے لوگوں کو کرنا چاہیے جو بزنس کی آڑ میں غیر قانونی کام کرتے ہیں، دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو رول کر انہیں آگے اسمگل کرتے ہیں۔ عرب نے سرد لہجے میں کہا، پھر بھی تم دونوں سنبھل کر رہنا، ایسے لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ان کے لیے جان لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ پریشان مت ہو انکل، اللہ ہمیشہ سچائی اور حق کا ساتھ دیتا ہے، ہمیشہ حق کا پرچم لہرایا ہے تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ حق کا پرچم ہی لہرائے گا، اور زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان جیسے فرعون جب تک اللہ نہ چاہے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ عرب نے اپنے دلکش الفاظ سے انہیں مطمئن کیا، ان کی عادت سے واقف تھے کہ وہ دونوں جو ٹھان لیں پھر وہ کر کے چھوڑتے ہیں، اس لیے وہ ان کے لیے دل میں دعا کرتے۔ دوسرے گیسٹ کو دیکھنے چلے گئے، لگتا ہے آتے ہی کتوں کے باؤ ہو گئے تمہاری۔ کلیم نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے اسے چھیڑا، بکواس بند کرو اپنی ورنہ ابھی منہ توڑ دوں گا، نیازی نے تیش میں کہا۔ ایویں ہی منہ توڑنا ہے تو ان کا توڑ جن سے کتو والے کروا کر آیا ہے، میرا منہ توڑنے سے کون سا تیری عزت بڑھ جانی ہے؟ پہلے اس نے برا مناتے اور پھر ہنس کر اس کی پچھلی ہونے والی عزت پر طنز کیا۔ بس ایک موقع مل جائے مجھے، پھر دیکھ کلیم میں کیسے مرزا خاندان کے مردوں کو دور چٹاتا ہوں، دیکھنا یہ لوگ میرے سامنے ناک رگڑیں گے، بس کوئی کمزوری کوئی مہرہ میرے ہاتھ لگ جائے، پھر ان کی ساری عقل نہ توڑی تو میرا نام بھی نیازی سے بدل کر کچھ اور رکھ دینا۔ اس نے شراب کا گھونٹ حلق میں اتارتے ان دونوں کو دیکھتے نفرت سے کہا، یہ تو وہی حساب ہو گیا نا، مرغی کو چھچڑوں کے خواب۔ اس نے ان کا مذاق اڑایا، تو میرا دوست ہے کہ ان کا مسلسل مجھ پر طنز کیے جا رہا ہے، بات بول کے تیری بھی اچھی خاصی ہو چکی ہے۔ ابتسام مرزا اس سے بھول گیا کیا جب اس نے اور اس کے چھوٹے بھائی نے تجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا، نہ صرف نکالا تھا بلکہ 2 سال تو جیل میں بھی رہا تھا۔ اس کے مسلسل طنز پر نیازی نے بھی حساب چکتا کیا۔ کلیم کی آنکھیں سر انگارہ ہوئی تھی، لیکن اس نے صرف ہنکارا ہی بھرا تھا، کیونکہ نہ تو وہ تب ان کا مقابلہ کر سکتا تھا اور نہ اب کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا تھا۔ میرا دشمن دوست ہوتا ہے کلیم، تو کیوں نہ تو مجھ سے ہاتھ ملا لے اور پھر دونوں ہی اپنا بدلہ ان سے لے لے۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ کلیم نے کچھ دیر اس کے ہاتھ کو دیکھا، اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر مرزا خاندان سے انتقام لینے کی ٹھان لی تھی۔ ایکسکیوز می، نسوانی آواز پر دونوں نے پلٹ کر آواز دینے والے کو دیکھا تو دونوں کی آنکھوں میں اس کے لباس کو دیکھا حقارت ابھری تھی۔ ہائی مائی نیم از ماہا۔ ایک ہاتھ میں مشروب پکڑ اس نے ایک ادا سے اپنے بال کی لٹ کو پیچھے کرتی اپنی سبز آنکھیں ان دونوں شہزادوں پر مرکوز کی اپنے تعارف کروایا۔ وہ بلیک اور ریڈ ساڑی میں اپنے بہکانے والے سراپے کے ساتھ پارٹی میں موجود تمام مردوں کا ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ بلیک شارٹ بلاؤز جس کی کمر پر صرف 2 ڈوریاں تھیں، باقی کی کمر برہنہ تھی، بال جوڑے میں قید ہونے کی وجہ سے اس کے بے داغ گردن کو برہنہ کر رہے تھے۔ ساڑی میں اس کے جسم کی تمام رعنائیاں صاف دکھائی دیتی تھی۔ واٹ ایور یو آر مس بے حیائی، وائی از ناٹ انٹرسٹڈ، عرب نے سرد سا ٹھکا سا جواب اس کے منہ پر مارا تھا۔ واو نائس ایٹیٹیوڈ، آئی لائک اٹ۔ وہ ادا سے مسکرائے، لیو دس پلیس یو ول ریگریٹ۔ عرب نے اسے وارن کیا تو بجائے وہ اتنی بے عزتی پر وہاں سے جانے کی وہ ٹھیٹ پن سے مسکرائی، ان دونوں کے قریب جان بوجھ کر لڑکھڑائی، جس سے سارا مشروب عرب کے کپڑوں کو خراب کر گیا۔ اس نے سرد نظروں سے اس بے وقوف حد سے زیادہ بے حیا کو دیکھا۔ اوپس سو سوری ڈارلنگ، بائی مسنگ ہو گیا، لاؤ میں صاف کر دیتی ہوں۔ اس نے معصوم سی شکل بناتے اپنے ہاتھ سے اس کی شرٹ کو صاف کرنا چاہا کہ وہ گھبرا اٹھا۔ ڈونٹ ڈیئر ٹو دس، جسٹ لیو، وہ ضبط سے بولا، پرامس۔ پر اس مسٹیک سے ہوا، وہ جانتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر لڑکا ہے، اس لیے مزید اس سے بات کر کے یا غصہ کر کے وہ خود کو نیچے نہیں گرا سکتا تھا، اس لیے عرب سے ایکسکیوز کر کے وہ رانا ہاشم کی طرف بڑھتا کہ اجازت لے کر وہ جا سکے۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور تم جاننا چاہ رہے، انہوں نے شکوہ کیا۔ انکل آپ دیکھ رہے ہیں میرے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ گندی چیزوں سے سخت نفرت ہے مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ تم اتنی جلدی چلے جاؤ۔ ایک کام کرو، تم گیسٹ روم میں جا کر یہ صاف
کارلو زیادہ جگہ خراب نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ان کے اصرار پر وہ گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اگر وہ گھر چلا جاتا ان کی نہ مان کر تو یقیناً دا کے ساتھ ساتھ ابتسام صاحب کو بھی برا لگتا، اس لیے وہ مزید بحث کیے بغیر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گیسٹ روم کے واش روم میں جا کر اپنا کوٹ صاف کر کے باہر آیا کہ دروازے کے ساتھ کھڑی اسی لڑکی کو جس نے اپنا نام مہا بتایا تھا کو دیکھ کے اس کے چہرے پر ناگواری کے ساتھ ساتھ تیش بھی آیا تھا۔ ہٹو پیچھے اس نے تنے جبرے سے کہا، اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں دکھاتے ہو؟ تم ایک بھرپور اور خوبصورت مرد ہو، اور میں بھی، کیا تم میرے ساتھ کچھ وقت تنہائی میں نہیں گزارنا چاہو گے؟ اس نے اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ اپنا ناپاک خیال ظاہر کیا۔ عارف مرزا تم جیسیوں پر ٹھکنا بھی پسند نہیں کرتا، اور تم بات کرتی ہو وقت گزارنے کی۔ وہ تم سحر سے سحر چہرے کے ساتھ مسکرایا۔ کیوں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ خوبصورت ہوں، جوان ہوں، دل بہلانے کی ادائیں جانتی ہوں، پھر کیوں تم میرے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں کرتے؟ جبکہ ایک دنیا کے مرد مجھ پر فدا ہیں، میرے ایک اشارے پر یوں حاضر ہوتے ہیں۔ اس نے چٹکی بجا کر کہا۔ بار بار اس کا انکار اب اسے ضد دلا رہا تھا۔ کس نے تم سے کہا کہ تم خوبصورت ہو؟ اور کمی تم میں حیا کی ہے؟ جانتی ہو تم ایک گند کی طرح ہو جس پر مکھیاں آ کر بیٹھتی ہیں، اور یہ بھی خوب کہا تم نے کہ تمہارے ایک اشارے پر وہ تمہارے پاس ہوتے ہیں، تو بی وہ تمہاری محبت میں نہیں بلکہ تمہیں نوچنے کے لیے، تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے، اپنی حوث کو تم پر مٹانے کے لیے یوں حاضر ہوتے ہیں۔ اس نے بھی چٹکی بجا کر اسے آئینہ دکھایا۔ وہ تمہاری اوقات ایک ہڈی کی طرح جسے دیکھ کے دور سے ہی کتے اس پر جپٹنے ہیں۔ اس نے اسے اس کی اوقات دکھا۔ جسٹ شٹ اپ، اتنی اہانت پر وہ ہولڈی چلائی۔ یو شٹ اپ، اور اب ہٹ راستے سے۔ اس نے اسے سائڈ پر ہونے کو کہا کیونکہ وہ اس سے ہاتھ لگا کر خود کو ناپاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب تم میری ضد مان چکے ہو۔ کیا کہا تم نے کہ میں ایک ہڈی ہوں؟ دوسرے کتے، اب دیکھنا لوگ تمہیں بھی اسی کیٹیگری میں شمار کریں گے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ کہتے۔ اس نے اپنی ساڑی کا پلو کندھے سے گرایا۔ عارف نے اس بے شرمی پر مٹھیاں بیچ لی۔ وہ ابھی اس سے کچھ کہتا کہ وہ اپنے بالوں کو نوچتی، کندھے سے بلاؤز کی ایک ڈوری کو توڑتی، اس کے کوٹ کو نوچتی چلانے لگی۔ سر اندر سے ایک لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک ملازم نے رانا ہاشم سے کہا تو وہ دوستوں سے ایکسکیوز کرتے وہاں سے پریشانی اور اجلت میں اندر گئے۔ دیکھنا اب آئے گا نا مزہ۔ انہیں اندر کی طرف جاتے دیکھ کر نیازی نے کلیم سے کہا، کیا مطلب ہے؟ تم نے کچھ کیا ہے کیا؟ اس نے کیا سوچا کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے گا تو میں ہاتھوں میں چوڑیاں ڈال کر بیٹھ جاؤں گا؟ اس عارف کو بڑی پیاری ہے نا عزت، اب دیکھنا کیسے اس کی عزت سب کے سامنے اچھلتی ہے۔ اس نے پر اصراریت اور نفرت کہا، سیدھا سیدھا نیازی، یوں پہلیاں تو مت بجوا۔ کلیم نے اکتا کر کہا، ہاں ہاں ہاں، چل بتانے میں کیا رکھا ہے، چل تجھے لائیو دکھاتا ہوں۔ اسے لے کر وہ اندر گیا۔ ملازم کی آواز رانا صاحب کے ساتھ کھڑے عارف نے بھی سنی تھی۔ وہ بھی پریشان سا اندر گیا تھا۔ نمل رانا ہاشم کی بیٹی تھی اور ارش کی دوست۔ صبح نمل اسی پارٹی کی بات کر رہی تھی۔ وہ پارٹی میں کافی دیر سے موجود تھے اور ان دونوں کو بھی دیکھ چکی تھی، لیکن وہ خود ان کی نظروں میں نہیں آئی تھی۔ وجہ وہ ڈر نہیں بلکہ مرزا خاندان کے مردوں سے نفرت تھی۔ وہ نمل اور اہل کے ساتھ اپنی باتوں میں مگن تھی کہ پہلے نمل کے پاپا پھر نیازی اور عارف کو پریشانی سے اندر بڑھتے دیکھا۔ وہ بھی نمل سے ایکسکیوز کرنے اندر چلی گئی۔ اس کی بے وقوفانہ حرکت پر وہ مسلسل اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتا۔ ضبط کی آخری حد پر تھا کہ اس نے چیخنے چلانے پر اس نے اپنا باری ہاتھ اس پر اٹھایا تھا جس پر وہ ساکت ہوتی رونے لگی۔ رانا صاحب و عارف پریشانی سے گیسٹ روم سے آتے چلانے کی آوازوں پر فوراً کمرے کی ڈپلیکیٹ کیل سے دروازہ کھول چکے تھے، لیکن سامنے کے منظر پر نظر پڑتے رانا صاحب پریشان تو عارف کی آنکھیں لہو چلکانے لگی تھی۔ عارف نے آواز کی سمت دیکھا تو اس کا دل کیا کہ وہ اس لڑکی کو چھوٹ کر دے جس نے اسے سب کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی تھی، اور اب خود مظلومیت اور شرافت کا لبادہ اوڑھے اب خود کو کور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیازی اور کلیم نے ایک دوسرے کو شیطانی مسکراہٹ سے دیکھا تھا۔ ارش نے معاملے کو سمجھ کر طرز دیا، دونوں بھائیوں کو دیکھا تھا۔ پارسا دکھنے والے یوں کمروں میں گھس کر شیطان ظاہر کرتے ہیں۔ وہ مزید بدظن ہوئی تھی مرزا خاندان کے مردوں سے۔ یہ سب کیا ہے؟ رانا صاحب نے پریشان سے کہا تھا۔ اگر یہ بات باہر پہنچ جاتی تو یقیناً ایک بڑا ایشو بن جاتا، اور میڈیا تو ویسے بھی اسی ٹو میں ہوتی ہے۔ یہ کوئی چٹھارے دار حبل ان کے ہاتھ لگے اور وہ اپنے چینل کی ریٹنگ کو ہائی کرے۔ انکل جی، میرے ساتھ وہ بات ادھوری چھوڑ کر مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی۔
اس کی ادھوری بات پر عالم نے مٹھیاں بھیجی تھی، اس کی گردن کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ یو بچ شٹ اپ، خبردار اگر میرے بھائی کے بارے میں یا اس کے کردار کے بارے میں ایک بھی غلط بات کہی، نہیں تو میں ابھی تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ دوگلی عورت حرب چیہا، تمہیں ابھی بھی اپنے بھائی کی پاکیزگی دکھائی دے رہی ہے؟ یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ لڑکی کے ساتھ سہمی ہوئی ہے؟ اس کی حالت سے بھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا یا پھر تم سمجھنا نہیں چاہتے؟ نیازی نے موقع دیکھتے تیر چلایا۔ ماہا تو ایکٹنگ کرتی ہوئی روئی جا رہی تھی، ایک کونے میں کھڑے جبکہ عارف کی لہو جھلکاتی نظریں اس پر منجمد تھی۔ تم چپ چپ ہی رہو، اور اس کی حالت دیکھ تو مجھے بہت کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کتنی پاکیزہ ہے۔ اگر اتنی ہی پاکیزہ ہوتی تو خود کو لپیٹ کر رکھتی، جو یہ نمائش بنی مردوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے ہتھیاروں سے لیس نہ ہوتی۔ اور عارف پہلے اندر آیا تھا، اس کے بعد میں، تو پھر کون کس کے پیچھے ہے اس کا جواب بھی دے دے آپ، اور پوچھے اسے یہ کیوں پیچھے آئی تھی اس کے۔ عارف نے نفرت سے اس کے وجود کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی بات پر نیازی کو کپل پر لگا۔ اس آتی بات پر اس نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا جہاں اس نے اپنے ناخنوں سے خراشیں ڈالی تھی۔